قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ افلاح کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ فلاح سے نکلا ہے۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ تاج العروس ایک عربی لغت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس سے بہتر لفظ اور کوئی عربی زبان میں نہیں ہے۔ فوز ہے، فوز کا مطلب بھی کامیابی ہے، اور حاصل جسے ہو جائے اسے فائز کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں نا فائز، عہدے پر فائز ہو گیا جی، تو وہ بھی کامیابی۔ لیکن فلاح جو ہے اتنا جامع لفظ ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ نمازوں میں خشوع کرو، بغیر خشوع کے نماز نہ پڑھو۔ حدیث شریف میں ایک ایسی نماز کل قیامت والے دن انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ تم نے کیسی نماز پڑھی ہے۔ تو خشوع کیا ہے؟ خشوع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خشوع کا لفظی مطلب ہے جھکنا۔ خشوع کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جھکنا۔ اور مراد یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کے سامنے اس کا دل جھکا ہوا ہو۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا اور دل جھکا ہی نہیں۔ یعنی بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو نماز میں خیال غیر دل میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اس کے ذہن پر غالب ہو۔ جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر یوں نماز پڑھو کہ جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی خدا تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارے ذہن پہ یہ تصور بھی غالب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی المرضیٰ شیر خدا کو ران میں تیر لگا نکالتے تھے، سخت پین ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو وہ لوگوں نے جب وہ نماز پڑھنے لگے، اچھا اس میں بھی درس ہے، آج کسی کو زکام ہو جائے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، لیکن حضرت علی المرضیٰ شیر خدا نماز کی اس حالت میں بھی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوران نماز لوگوں نے وہ ران میں چبھا ہوا تیر جو ہے وہ کھینچ لیا۔ آپ نماز پڑھتے رہے، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے دیکھا کہ وہ تیر کدھر گیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ نکال لیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسی نماز وہ پڑھتے تھے، ایسی نماز کے وہ عاشق تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور جو ہے وہ اپنے دل پر طاری کر لیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ بس اب مجھے تھوڑا فالو کر دیں، میں 15-20 منٹ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر لوں گا، لیکن توجہ کریں ذرا، کافی قیمتی باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک عروہ بن زبیر جو ہے ان کو ایک زخم خراب ہو گیا تھا، جیسے آج کل اللہ نے معاف فرمائے کوئی شوگر کے زخم ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، کاٹنے پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ان کا بھی ایسے کوئی زخم خراب ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو، جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ کاٹتے تھے تو وہ بہت تکلیف ہوتی تھی، اس دور میں تو ایسے ذرائع تھے ہی نہیں کہ مطلب ہے وہ سہولت ہو بے ہوشی وغیرہ اینستھیزیا کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ چونکہ مسئلہ تھا تو وہ نماز جب پڑھنے لگے تو دوران نماز ان کا وہ زخم والا حصہ کاٹ دیا گیا، اور وہ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عضو جو ہے کاٹ دیا گیا ہے، تو کہنے لگے الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ واقعات سن کے ممکن ہے بندہ گھبرا جائے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عضو کاٹا گیا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی ایک مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب زنان مصر نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں سیب تھے، اور ان کو جب وہ کاٹنے لگیں تو سیبوں کو کاٹتے ہوئے، اور سیبوں کو کاٹنے کے بعد اپنی انگلیوں کو کاٹا، انگلیاں کٹیں، ہڈیاں کٹیں، جی رگیں کٹیں اور خون بھی بہا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے دیدار میں محو تھیں۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پین ہو رہی ہے، درد ہو رہی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے دیدار کے اندر جو محو ہو جائے اسے انگلیاں کٹنے کا پتہ نہیں چلتا، تو جو حاضری بارگاہ رب العزت کے تصور میں ڈوبا ہو اسے پھر کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود کیسے محو ہو کے نماز پڑھتے تھے، یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ون آف دا 6 authentic books of حدیث، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
کسی قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. معلوم ہوا صلح کرانا بھی سنت ہے. حضور خود صلح کرانے تشریف لے گئے اور نماز کے وقت سے تاخیر ہو گئی. تو حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے، تو میں اگر تکبیر کہوں تو آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا. یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے. ایک تو ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھیں اور ایک نماز میں حضور بھی تشریف فرما ہوئے تھے. یہ اس سے بہت پہلے کا واقعہ. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا اور حضرت بلال کو پتہ تھا کہ حضور نہ ہوں تو کون مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا ہے. حضرت بلال نے خود آگے پوچھا جی آپ پڑھا دیں گے؟ میں پڑھا دوں گا. تو جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صحابہ کرام نے ایسے ہتھیلی پر ایسے ہاتھ مارا حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دینے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو کیسے پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں؟ حضور تو پیچھے تشریف لا رہے تھے نا، اور صحابہ اکرام کا رخ قبلے کی طرف تھا، ان کو کیسے علم ہوا؟ تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ خوشبو مصطفیٰ سے ان کو پتہ چلا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اس قدر محو ہو کے نماز پڑھتے تھے ان کو نہیں پتہ چلا. انہوں نے پھر اشد و تصفیقاً کے الفاظ ہیں کہ سارے نمازیوں نے ایسے ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارا تاکہ آپ کو پتہ چلے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ کیا واقعہ ہوا. اس وقت تک حضور اگلی صف میں تشریف لا چکے تھے. تو جب وہ اشد و تصفیقاً کے الفاظ ہیں کہ ایسے ہاتھ مارا صحابہ اکرام نے، تو حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہوئے کہ کیا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس پر اتنی آواز پیدا ہو رہی ہے. تو جب انہوں نے بھی جب توجہ ہوئی تو محسوس کیا کہ حضور تشریف لے آئے، تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مصلی پر، بقیہ نماز پڑھی گئی. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی کے اوپر کھڑا ہے. جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو اس لیے میں نے مصلی کو خالی کر دیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تمہیں امام کو لقمہ دینا ہو تو کہا کرو سبحان اللہ. اور جو تصفیق ہے وہ خواتین کے لیے ہے، یعنی خواتین نے اگر لقمہ دینا ہو تو وہ ایسے کریں گے کیونکہ خواتین کی آواز بھی عورت ہے. اس وقت خواتین مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تصفیق ہے، اچھا یہ والی جو آواز ہے اس کو اسلام میں ناپسند کیا گیا، ایسے جو تالی مارتے ہیں، لیکن یہ والی آواز جائز ہے کیونکہ اس میں وہ اس قسم کا میوزک نہیں ہے. یہ والی آواز اس کو تصفیق کہتے ہیں. فرمایا یہ عورتوں کے لیے ہے کہ اگر وہ لقمہ دینا چاہیں تو وہ بغیر آواز کے ایسے متوجہ کریں، اور جو مرد ہیں وہ اگر متوجہ کرنا چاہیں امام کو تو سبحان اللہ کہہ کر وہ لقمہ دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا محو ہو کے نماز پڑھانا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. خشوع جو ہے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جب خشوع کا حکم دیا تو بخاری میں حدیث ہے. اب جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کہاں پر ہے؟ سب کی آواز آئے. بخاری شریف اٹینٹیو میں نے کر لیا آپ کو کہ بخاری شریف میں ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخفی علی رکوعکم، تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مقتدیوں کی طرف تو نہیں ہوتا تھا، آپ کا رخ تو قبلے کی طرف تھا، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، وہ کیسے رکوع کر رہے ہیں یہ جان لینا امام کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگلی بات سنیں، خشوع دل میں ہوتا ہے، خشوع ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ دل میں ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. انی لا اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پشت سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، میں پشت سے بھی تمہیں. کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے کتابوں میں استغفر اللہ لکھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کہاں انہوں نے دیواریں چین کے ساتھ دیوار بنائی ہوئی ہے،
اپنی فرضی اور خیالی، وگرنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو، پوری دنیا کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی پشت سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وجد میں آئے اور سلام پیش کیا۔ اب اس کی تشریح میں نے نہیں کرنی کیونکہ اس میں ٹائم لگ جائے گا، جو سمجھ سکے وہ مزہ لیں۔ روئے آئینہ علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی پشت کو بھی سلام پیش کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس کو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ